السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہے۔ آج میں جو ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں اسے امراض مخصوصہ مردانہ کے نام سے طب میں جانا جاتا ہے، اور یہ وہ موضوع ہے، وہ عنوان اور وہ ٹاپک ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین نے بقائے نسل انسانی کا ایک سلسلہ چلا رکھا ہے۔ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں جاننا ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر کچھ ایسا طبقہ جو طب کی الف با بھی نہیں جانتا، وہ مردانہ طاقت کے نسخوں کے نام سے بچھاڑ کر رہے ہیں، اور لوگ اندھا دھند ان کی باتوں پر عمل کر کے اپنا معدہ، اپنے گردے، اپنا جگر، اپنی آنتیں خراب کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں کر رہے۔ بہت سارے دوستوں کی فون کالز اور میسیجز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ باقی جو ٹاپک ہے ان کو بھی انشاءاللہ میں بہت جلد لاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ فیصلہ آج میں نے کیا کہ میں اس ٹاپک کو اور اس ٹاپک کے ماتحت جتنے امراض و علامات انسانوں کو پیش آ رہی ہیں ان کے بارے مکمل، مدلل اور تفصیلی بات اور بہت جامع اور مختصر عرض کر دوں، جس میں آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو علم بھی ہو جائے کہ آپ گھر بیٹھے کون سی چیزیں کھا رہے ہیں اور کون سی نہیں کھا رہے، کس سے آپ کا کون سا فائدہ ہو رہا ہے اور کون سا نقصان۔ سامعین محترم، اس سے قبل کہ میں آپ کا مزید وقت لوں، میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ امراض مخصوصہ مردانہ، آج کا ہمارا یہ پلے لسٹ پورے کا پورا بنے گا، اور آپ سماعت جب کریں گے تو علم ہوگا کہ ہم نے اپنے لاکھوں روپے اس مسئلے پر لگا دیے، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ جس کے ٹاپک کے عنوان جو لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھ کر بھی شرم آ جاتی ہے، اور خدا جانے کون سے لوگ ہیں جو ان کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب مل جاتے ہیں۔ سوائے فضولیات کے ان چیزوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو تھی آپ لوگوں کو آگاہی دینا جو میرا فرض بنتا ہے، کیونکہ میں ایک خاندانی طبیب ہوں اور الحمدللہ عرصہ 30 سال سے میں اس معاملے میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں جو پہلی گفتگو کروں گا، امراض مخصوصہ مردانہ کے اندر اس کا پہلا نمبر جو ہے وہ ہے نامردی۔ یعنی نامردی کیا ہے، نامردی کی اقسام کتنی ہیں؟ تو سامعین محترم، میرے مطالعہ میں اور میری ریسرچ میں نامردی کی 2 اقسام ہیں۔ ایک نامردی کی وہ قسم ہے کہ جس میں انسان جینیٹک طور پر اپنے جینز کے کمزور ہونے کی بنا پر اپنے اعضائے مخصوصہ کو چھوٹا پاتا ہے، کمی اور کجی فطری طور پر اس کے اندر آ جاتی ہے،
اور وہ اعضائے مخصوصہ کو افعال زوجین میں، یعنی عورتوں کے نکاح کے بعد جو اللہ نے حلال عمل رکھا ہے، فطری عمل کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر پائیں، اسے مردانہ کمزوری کہتے ہیں۔ اور یہ مردانہ کمزوری، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، دو قسم کی ہے۔ ایک یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو پیدائشی طور پر بندہ نامرد ہو، اس کا اعضائے مخصوصہ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنے اعضاء سے وہ فعل ادا کر پائے جو اس کے لیے انتہائی ازدواجی تعلقات میں ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا پیدائشی نامرد، اعضائے مخصوصہ کی پیدائشی کمی کجی، چھوٹا رہ جانا۔ اس کا علاج بہت سارے تگ و دو کے بعد 10% ہو سکتا ہے یا 10% ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ 90% ایسے مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے دیکھے گئے جو پیدائشی طور پر اعضائے مخصوصہ کی کمی کجی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسے ہم نامرد کہہ سکتے ہیں، پیدائشی نامرد کہہ سکتے ہیں، اور یہ آدمی شادی کے قابل نہیں ہوتا اگر خدا نخواستہ پیسے اور روب اور جاہ و حشم کی نسبت سے اگر کسی کو رشتہ درکار آ جاتا ہے اور وہ شادی کر بھی لیتا ہے، تو میں اور آپ زندگی میں تجربہ رکھتے ہیں کہ ایسا گھر یا تو پہلی رات ہی اجڑ جاتا ہے، اور یا دو چند ہفتے گزارنے کے بعد بات عام ہو جاتی ہے کہ یہ شخص عورت کے قابل نہیں ہے۔ دوسری مردانہ کمزوری، میں ایک ہی ٹاپک میں، ایک ہی اس ویڈیو میں آپ کو مفصل یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب جو دوست فطری طور پر کمزور ہیں وہ میری بات سن کر بالکل انہیں اللہ کی ذات پہ صابر اور شاکر ہونا چاہیے کہ ان کی اس کمی کجی جو فطری طور پر ہے اس کو اللہ پسند کر رہا ہے، اور وہ اپنے رب سے رابطہ کر کے دنیا کی ان بہاروں سے مایوس نہ ہو۔ اللہ نے اور بہت ساری دنیا میں رنگینیاں رکھی ہیں جو اللہ رسول کی اتباع کے بعد انسان اپنے دل کو خوش کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری قسم جو نامردی کی ہے وہ ہے کہ انسان کے ماں باپ تو ٹھیک تھے، اس کا جینز بھی ٹھیک تھا، سپرم بھی ٹھیک تھے، اس کی پیدائش بھی ٹھیک تھی، اس کا اعضائے مخصوصہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اس نے جوانی کے اوائل میں ہی غلط سوسائٹی اور غلط لوگوں میں بیٹھنے کے بعد اپنے اعضائے مخصوصہ کے ساتھ قبل از جوانی، قبل از بلوغت اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ اس بربادی کا نام جلک ہے جسے مشت زنی کہتے ہیں، اس بربادی کا نام زناکاری ہے، اس بربادی کا نام نشہ ہے، اس بربادی کا نام شراب ہے، اس بربادی کا نام اپنی زندگی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ حالانکہ پیدائشی طور پر اس انسان کو اللہ نے بالکل نیچرل اور اعتدال والا پیدا فرمایا ہوتا ہے۔ اس دور کی آپ تاریخ دیکھیں تو نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں اس طرح جیسے چوسیاں انبیاں ہوتی ہیں نا، بالکل سکڑے سوکھی ہرڑ کی طرح منہ نکلے ہوئے ہیں، ان کی پینٹیں، ان کی شرٹیں، ان کا سوٹر بوٹر، ان کے بالوں کے اسٹائل اگر آپ دیکھیں گے تو لگتا ہے کسی راجے کی اولاد ہیں۔ لیکن میں طبیب ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ شادی کے تیسرے چوتھے ہفتے میں جوڑے رل رہے ہوتے ہیں، کئیوں کے گھر برباد ہو چکے ہوتے ہیں، کئیوں کے ہونے والے ہوتے ہیں، اور کئیوں کی بات برادریوں میں پھیل چکی ہوتی ہے، اور کئی اس طرح شادی کے بعد مایوس نظر آتے ہیں کہ ان کا حال کوئی سننے والا یا جاننے والا نہیں ہوتا۔
یہ پیدائشی نامرد نہیں ہوتے، میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ وہ نامرد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی زوجہ کی امانت کو شیطانی وسوسوں میں آ کر، شیطانی ماحول میں جا کر اپنے آپ کو، اپنے اعضائے مخصوصہ کو اپنے ہاتھوں سے مسل کر تباہ و برباد کر دیا، اپنی جوانی کا پھل پکنے سے پہلے کچا توڑ دیا۔ میں اشارہ اور کنایہ میں بات کروں گا، بے غیرتی کے الفاظ نہ مجھے آتے ہیں اور نہ ہی میں کوشش کروں گا کہ جس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے اس کی میں تفصیل دینا پسند کروں گا، اور یہ بات آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ہر انسان شامل ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو، میڈیم طبقہ ہو، متوسط طبقہ ہو، وہ بالکل لو کوالٹی کا طبقہ ہو، اس میں تمام لوگ شامل ہیں۔ یہ میں آج چونکہ امراض مخصوصہ مردانہ ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کی اگلی جو پلے لسٹ آ رہی ہے، جو اگلی ویڈیو آئیں گی، اس موضوع میں امراض مخصوصہ زنانہ میں انشاءاللہ میں بچیوں کے بھی تمام چیزیں ذکر کروں گا۔ تو اب اس نوجوان نے جب اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا ہوتا ہے، اور جب اس کے ازواجی تعلقات، شادی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، تب آپ دیکھیں گے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، کسی سے بیوی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور کوئی اپنے ارب پتی کروڑ پتی بینک بیلنس ہونے کے باوجود مایوس پھر رہا ہے، اپنے گناہوں کو دل کے اندر رکھتے ہوئے اپنے حالات اور قوت کو کھونے کے بعد وہ پھانسی کی طرف جا رہا ہے، کوئی نشے کی طرف جا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بیوی سے دور بھاگتا ہوا پا رہا ہے، اور کچھ ایسے نوجوان پائے گئے ہیں جن کو کوئی دولت روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی، لیکن جب شادی کا نام آتا ہے تو وہ ماں باپ کو کہتے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی۔ اب یہ شادی کرنی کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنی شادی اپنے ہاتھوں سے عرصہ دراز سے کرتا چلا آ رہا ہے، اب اس کے اعضائے مخصوصہ میں یہ قوت باقی نہیں رہی کہ وہ کسی آنے والی بچی کا حق ادا کر پائے۔ تو سامعین محترم، یہ دو اقسام ہیں نامردی کی۔ نمبر ایک اسی ویڈیو میں شروع میں بتا چکا ہوں، نمبر دو یہ میں جس کا ذکر تفصیلی اور اشارہ کنایہ تک بڑی مکمل تفصیل سے آپ کو دے چکا ہوں۔ اب انشاءاللہ العزیز اس تفصیل کے بعد آپ اس سے اگلی ویڈیو میں مردانہ کمزوری نمبر ایک جو ہے، جو پیدائشی جینیٹک پرابلم ہوتی ہے، جس میں 10% میں کہتا ہوں کہ بہت سارے روپے خرچ کرنے کے بعد اگر کوئی ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ 99% وہ لا علاج ہوتا ہے، اسے نامرد حقیقی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، اب اس کا انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں نامردی کا علاج، اس کے احتیاطیں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ گھر بیٹھے علاج معالجے کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے، اپنے علامات کو ذکر کر کے اپنا علاج معالجہ علاج بالغذا کے ذریعے کریں۔ اسی کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجئے۔ مطب ابن طبیب، آپ کی صحت کے حبیب کو یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے، اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو بہترین ارادے سے، اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔